ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومأواه ملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم على ما خلق من شيء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء جزا الله عنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ألم نشرح لك صدرك ألم کیا نہیں نشرح لك تمہارے سینے کو کشادہ کر دیا صدر کا صدر سینے کو کہتے ہیں یہ نبی کا سینہ ہے ان کے مبارک سینے کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے محبوب کیا ہم نے تیرے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا تیرے سینے کو کھول نہیں دیا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ
پہلی بات سمجھ لیں انشاءاللہ پھر دوسری پر شروع ہو جاتے ہیں. سورت کی ابتدا علم سے ہے. یہ علم الف لام میم ہے. اس کے معنی ہے کیا؟ نشرح لک، ہم نے کم نہیں دیا، صدرک، تیرے سینے کو کشادہ. حضرت انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی معروف و مشہور ہے. انہوں نے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اشدد بہ اذری وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا. وہ کلیم ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں کوہ طور پر جا کر، اور دعا مانگ رہے ہیں کوہ طور پر التجا کر رہے ہیں. رب اشرح لی، اے میرے رب شرح کھول دے، لی میری یا میرے لیے، صدری میرے سینے کو، ویسر اور آسان کر دے امری میرے کام کو، جو کام کر رہا ہوں دشوار کام اور کار نبوت ہے ہی دشوار. لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا بڑی آزمائش کی بھٹی میں داخل ہونا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، الم نشرح لک صدرک. کلیم اور حبیب کا فرق دیکھیں، وہاں شرح صدر کی دعا مانگی جا رہی ہے، وہ تمنا کیے ہوئے ہیں، وہ خواہش رکھتے ہیں یا اللہ میرے سینے کو کھول دے. یہاں کھولنے کی تمنا نہیں کی جا رہی، پروردگار کی طرف سے وہ وہی آ رہی. میرے حبیب الم نشرح لک صدرک، کیا محبوب ہم نے تیرے سینے کو کھول نہیں دیا؟ سبحان اللہ. کلیم مانگے حبیب کو خود دیا جائے، فرق ہے بھائی. بے شک سبحان اللہ. کلیم اور حبیب کا فرق سمجھو. وہاں مانگ رہے ہیں خوشامد ہو رہی ہے، جہاں دل مانگے عطا کیا جا رہا. اور پھر پوچھنے کا انداز، الم نشرح لک، کیا ہم نے کھول نہیں دیا؟ صدر آکر تیرے سینے کو ہم نے کشادہ نہیں کر دیا. علامہ روح المعانی نے یہاں عجیب لطیف بات لکھی، فرماتے ہیں کھولنے سے جو جہان ان کے دل میں اتر آئے. سبحان اللہ. دونوں جہان، دونوں جہتیں شرح لک، کشادہ جو ہو گیا، جگہ بن گئی نا. کسی کے برتن میں جگہ ہو تو دوسرے ڈال دو. گویا کہ نبی کے سینہ مبارک کو پروردگار نے خود کھولا. نشرح لک صدرک، ہم نے تیرے سینے کو کشادہ کر دیا. اے میرے محبوب ہم نے تیرے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا. یہ سوالیہ انداز، ہم نے یہ کام نہیں کر دیا، ہم نے آپ کو زبان نہیں دے دی، کیا ہم نے آپ کو بلایا نہیں، کیا ہم نے آپ کی دعوت نہیں کی؟ بات سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس کی ابتدا میں کیا آتا ہے؟ ویسے لڑنے میں بھی کیا ہی آتا ہے، جھگڑتا کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے کہ جھگڑنے کا انداز ہے. مگر یہاں کوئی شان
عزت، عظمت، رفعت، بزرگی، قرب الہیہ کا کیا ٹھکانا ہوگا کہ پروردگار خود فرما رہے ہو الم نشرح لک صدرک. سبق تو یاد کر ورنہ میں تو طالب علم نے اپنا سبق پڑھنا ہی پڑھنا، آپ یاد کریں گے تو بھی نہ کریں گے تو بھی. الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے تمہارے سینے کو نہیں کھول دیا؟ کھولا کیا پروردگار نے؟ کس نے کھولا؟ اللہ نے. بولے بولے کس نے کھولا؟ کس نے؟ اللہ نے. بھائی جب آپ کھولیں گے آپ اپنی طاقت ہمت کے مطابق کھولیں گے نا. جب رب تعالیٰ کھولیں گے اور پھر وہ بھی نبی کا، عام کی بات بھی نہیں. اوپر سے قوت کا ہاتھ دیکھیں، نیچے قرب کمال دیکھیں، پھر فیصلہ اسی طرح تو اترے گا. سبحان اللہ. تو ارشاد ہوا محبوب پاک صاحب الاوراق صلی اللہ علیہ وسلم کو الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے محبوب تیرا سینہ کھول نہیں دیا، کشادہ کر نہیں دیا؟ علامہ روح المعانی رحمۃ اللہ دونوں جہان اس میں اتر آئے. کیا ہوا؟ گویا ہر سمت کشادہ کر دی گئی. عالم ملکوت بھی اتر آیا، عالم بالا بھی اتار دیا گیا، اور عالم سفلی بھی سارا آپ کے سینہ مبارک میں داخل کر دیا گیا. فرق کیا؟ حالت یہ ہوئی دور قریب اعلیٰ اور ادنا کا امتیاز خود بخود ختم ہو گیا. گویا کہ دو جہتیں کھل گئی. ادھر سے کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو سمجھ رہے ہیں، ادھر سے کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو سمجھ رہے ہیں. اگر 10 آدمی بات کرے تو 10 کی بات سمجھ رہے ہیں، 1000 کرے تو 1000 کی سمجھ رہے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نبی سمجھ رہے ہیں وہ خود نہیں سمجھے. اپنے عقل کا علاج کرو. اس کی دلیل آپ کہتے ہیں دلیل بھی چاہیے، ٹھیک ہے لے لیں دلیل، لینے میں کوئی حرج نہیں. یہاں جتنوں نے عمرہ یا حج کیا ہے ہاتھ کھڑا کرو. کپڑا نہیں مانگتا نہ کھجورے مانگتا، اس ڈر سے نہ ہاتھ کھڑا کر کے شاید کچھ مانگتا ہے. یہی نہ کہہ دے مسلح دے پر. کتنے لوگ درود السلام پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ بہت زیادہ پڑھتے ہیں نا. چلو اگر یوں حساب آپ کو نہیں آتا، نیٹ پر دیکھ لیں، آپ کو آسانی کا زمانہ ہے، آپ کو زیادہ دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں. آپ نیٹ پر دیکھ لیں مسجد نبوی میں روزہ پاک کے قریب کتنے لوگ بیٹھے ہیں اور کتنے سمتوں پر بیٹھے ہیں، سارے درود السلام پڑھ رہے ہیں، سارے سلامت کر رہے ہیں. اگر نبی جواب نہیں دیتا، ان کا سلام نہیں سنتا، جانے کا بتاؤ کھا جاتا ہے. اور گھر والے کسی کو نہ پوچھے گھر جاتے کرنا کیا؟ معلوم ہوا پوچھا جاتا ہے. کب؟ جب الم نشرح لک صدرک ہم نے کشادہ کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق کسی کا کیا ہوگا نا. نبی کی شان کا بھی اللہ نے خیال رکھا ہوگا، وہاں بھی مہربانی فرمائی ہوگی. تو خیال کیجیے تاکہ بات مزید سے مزید طرح آپ کو سمجھ آتی رہے. الم نشرح لک صدرک، کیا معلوم ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ کشادگی یہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں نا، یہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ فلاں جو غیر مسلم تھا نا وہ ایمان لے آیا ہے، فلاں مسلمان ہو گیا. عمران کا تو میں تھا نام نہیں لیتا، ویسے بات کہتا ہوں. کہتے وہ فلاں غیر مسلم جو تھا وہ اسلام لے آیا، اس نے اسلام کو مان لیا. کس نے مان لیا؟ کیا سمجھانے لگا تھا؟ بات ہے آپ کے پاس کوئی نہ؟ بتاؤ کیا بات؟ درود السلام کا جواب. جب اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا، اپنی شایان شان کھولا ہے.
جب شایان شام اللہ تعالیٰ نے کھول دیا پھر کھلا کیا؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں بظاہر بڑی آسانی سے اس خدا جائے ایمان لے آئے، بہت اچھا ہوا کیا؟ اس کے پس منظر کیا ہے؟ کتاب و سنت میں کیا دلیل ہے اس کے پیچھے کام کرنا؟ تو سمجھ لیں اس بات کو، اللہ تعالیٰ نے جو طاقت عطا فرما دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے، اہل ایمان کو جب ایمان کی دولت ملتی ہے، قرآن کہتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، افمن شرح اللہ صدرہ، جب کھولتے ہیں اللہ سینہ اس کا للاسلام، اسلام کا، فہو علی نور من ربہ، ہوتا کیا ہے؟ اندر نور بھر جاتا ہے رب کا، سبحان اللہ۔ یہ شرح صدر دوسرا پھر کیا کہا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنا نور بندے میں بھر دیا۔ حضرت صحابہ علیہ الرضوان کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جماعت صحابہ۔ یا اللہ یہ کون ہے، کیسے ہیں؟ فرمایا یہ تو بڑے کمال کے لوگ، یا اللہ قرب کمال کے لوگ، ان کو فائدہ کیا؟ قرب کمال کے ہم نے ان کے دل کو کھول دیا ہے اسلام کے لیے، اور اسلام لکھا ہے کاتب یکتبو، کاتب ہے ابراہیم اللہ کاغذ پر لکھتا ہے، دواروں پر لکھتا کاتب ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، دل میں اللہ نے ان کے ایمان لکھ دیا ہے، کتابت کر دی ہے۔ معلوم ہوا دل کا جو معاملہ ہے اس پر جب انشراح ہوتا ہے یا اس پر انشراح جب ڈالا جاتا ہے تو ہوا علی نور من ربہ، اس پر رب کا نور ڈالا جاتا ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ آپ کی بھی ہے، میری بھی ہے، آپ کی بھی اور میری بھی۔ یہاں نبوت کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے لیے اگر رب کا نور اتارا جاتا ہے تو محمد کے لیے کیا اتارا جاتا ہے؟ اس نور کی قسم کیا ہے، اس کی شان عزت و عظمت کیا ہے، اس رفعت کا نام کیا ہے، وہ بتاؤ۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صاحب دولت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو یعنی دل کو کشادہ کر دیا، منگنی کرنے اس میں اتر آئی، عرفان اس میں آیا، قرب الہیہ اس میں پیدا ہوا، ربط خاص اللہ کے ساتھ تنہائیوں میں اور روشنائیوں میں اس کے ساتھ پیدا ہوا۔ اور نعمت کبریٰ کیا تھی؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وَوَضَعْنَا، اور اتار دیا ہے ہم نے، عَنْكَ تجھ سے، وِزْرَكَ جو تجھ پر زور پڑا ہوا تھا، بوجھ پڑا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اتار دیا۔ یا اللہ کو زور اور بوجھ نے ان پر کیا پڑا ہوا تھا؟ فما الذي انقض ظهرك، الذي وہ بوجھ جو انقض توڑے دے رہا تھا، ظهرك تمہاری کمر کو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شرح صدر کے ساتھ کمر ٹوٹنے کا علاج کون سا؟ کمر ٹوٹنے کا علاج کیسے کیا ہے؟
کیا تھا وہ اونٹ جو بہت سا مال اٹھا کر چل رہا ہو، بوجھ کی وجہ سے اس کی پسلیاں چٹک رہی ہو، ٹک ٹک کر رہی ہو، اس کیفیت کو بھی انقاضہ کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا امام الانبیاء سرور قول مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ حد درجہ اس بوجھ کو محسوس بوجھ کیا تھا؟ ہائے عمر ڈوب گئی، شرک میں مبتلا ہے، بتوں کی پوجا کر رہی ہے، غیر کے سامنے سجدہ ریز ہے، غیر کے سامنے دامن پھیلائی ہوئی ہے، غیر کو خدا سمجھے، شرک میں پٹ رہی ہے، نبوت کے ساتھ بغاوت کیے ہوئے ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت کیے ہوئے ہے، سمجھداری کو اپنی کام فہمی کی وجہ سے بے عقلی سمجھے ہوئے ہیں، وہ بوجھ ان شرائط کے ساتھ ختم ہوا ہے۔ کیوں؟ مردواری حوصلے میں اللہ نے اضافہ کر دیا، اپنے نبی کو حلیف بنا دیا۔ اب کوئی آیا، گردن مبارک میں چادر ڈالی، زور سے کھینچا، طبیعت مبارک میں ڈھال ہو گئی، اصحابہ پکڑ کر کچھ کرنے لگے، فرمایا اس کو کچھ نہ کہو، کوئی اپنی اٹھا کر ہمارے طرف یوں کر دیں، ہم جب تک بھاگنا جائے اس کو چھوڑتے نہیں۔ نبوت کا حوصلہ دے۔ ایک بدو آیا، کہا مجھے بھی مال دیں، مجھے بھی مال دیں، یہ اتنا ہم کے پاس ہے، مجھے مال دیں۔ بدو تھا نا، بدو اس کو کہتے ہیں عراقی، جو جنگلی ہو، جنگل میں رہتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا مبارک کو زور سے پکڑ کر جھٹکا، اس نے دے نا میرا حصہ ہے، نہ نظر پھیری نہ نظر نہ اس بیچارے کو کیا معلوم کہ نبوت کا غضب جب پڑ جاتا ہے میرا حرج ہو جاتا ہے، نہ ایمان رہتا ہے نہ جان باقی رہتی ہے۔ شفقت کا عالم لے کے میں اس کو بھی دوں، یہ مانتا اس کو دو، یہ غربت کا مارا ہے۔ آپ نے کبھی کسی چیز کا کپڑا پکڑ کر پھینکا ہوگا، نبوت ہے حوصلہ۔ الم نشرح لک صدرک، امت کے غم میں حالت غیر تھی کہ کہاں جا رہا، اور نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کو جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے جب وہ کود جانے کو تیار ہو ان کو زور کے ساتھ کھینچ کر جہنم سے دور کر دے۔ سبحان اللہ۔ کچھ ایک کی بات ہے، سارا عرب کفر میں مبتلا تھا، چند نفر سے کرسیاں بجا کر جا سکتا تھا، مگر نبی کا دن رات رونا، نبی کا دن رات پڑھنا، نبی کا دن رات اللہ سے مانگنا ان کے کام آ گئے۔ ابو جہل جو کل تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر غیظ و غضب میں ڈوب گیا، تو کہنے لگا کل یا جس دن میں نے دیکھا اس کی گردن پر چڑھ کر اس کی گردن کو کچل دوں گا معاذ اللہ۔ کہ جواب سونے میں گئے، اس کو اطلاع ہو گئی، پتہ چل گیا، پہنچا گردن مبارک پر پاؤں رکھنے کے لیے بالکل قریب اس کا پاؤں پہنچا تھا، فرشتے درمیان میں حائل ہو گئے، اس کو پیچھے دھکیل دیا، ہاں ہاں کرتا ہوا مشکل سے پیچھے کو ڈرتا ہوا بچا۔ یاروں نے پوچھا، دوستوں نے پوچھا، ہم مذہبوں نے پوچھا، اب کل کو تو کہتے تھا میں مار دوں گا، ان کی گردن کو چھوڑ دوں گا، اب تم بھاگا جاتا کہ شروع ہوا کیا؟
بات تو بتا. اگر تمہیں کیا بتاؤں؟ جب میں ارادہ کر کے گردن کے قریب پہنچا ہوں، جہنم کے ایک خندق میں نے دیکھی جس میں آگ جل رہی تھی اور وہ لاوا پھٹا چاہتا تھا، گویا مجھے دھوکہ دینے لگے تھے. بس میں تو چھٹ کر ان سے بھاگا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ میرے بالکل قریب آ جاتا اس کے تمام تن بدن کے ہر جوڑ میں فرشتے خدا کرتا. پہلے ایک مسئلہ دیر تک میرے دماغ پر حیرہ بنا رہا، وہ یہ کہ جب آدمی مشاہدے میں چلا جاتا ہے پھر برائی پر نہیں کرتا. یہ میرا خیال تھا پھر برائی سے بچا رہتا ہے. لیکن حالات نے یا حالات کے تم تو تیز جھوکن ہے ہمیں بہت سے سبق دیے. معلوم ہوا نہ وہ تو اللہ ہی بچائے تو بچتا ہے اور کوئی راستہ نہیں. اسی کی دستگیری شامل حال ہو تو پھر بچتا ہے ورنہ کوئی راستے سے بچ نہیں. اس کی مثال ابو جہل نے فرشتوں کو بھی دیکھ لیا، مطلب بھی آپ کی دیکھ لی ہے، مشاہدے کو اس کو حاصل ہوگا. چاہیے تو یہ سب کرنا پڑے گا مسلمان ہو جاتا، لیکن مسلمان کو نہ ہوگا اپنے کفر پر مضبوط رہا. ایک یتیم بچہ جس کے مال دولت پر ابو جہل قابض تھا، بیت اللہ شریف میں مجلس وفا تھی، وہ بچہ وہاں پہنچا اور ابو جہل سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس نے آ کر مطالبہ کیا کہ میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، تو مجھے کچھ دیا جائے. اس بچے کو زور سے جھڑکا، ابو جہل نے زور سے جھڑکا اور اس کو کہا کہ یہاں سے دفعہ ہو جائے، کوئی ہو جائے، چلے جاؤ نظر سے ادھر ہو جاؤ، دوبارہ نظر نہ آؤ. بچہ روتا ہوا چلا گیا. سردار جو ہوتے ہیں بدماشی ہوتا ہے، جہاں بیٹھا ہوتا ہے اسے شرارتی کرنی ہوتی ہے. ایک سردار نے کہا بچہ میں تجھے بتاؤں کچھ مال لینے کا طریقہ. اس نے کہا بتا. اس نے کہا محمد کے پاس چلا صلی اللہ علیہ وسلم. بچہ تھا اس کو کیا بتا. ابو جہل تو دشمن ہے، ایک آنکھ دیکھ نہیں سکتا، لیکن بچہ معصوم تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں دیتا، میرے سارے مال پر قابض ہے. مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ اگر تو محمد کے پاس جائے علیہ السلام و تسلیم تو تجھے کچھ مل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک. اب دور تو یہ رہتا نہیں کہ کسی اور محلے میں جانا ہے، ایک مکان چھوڑ کر اگلا مکان ابو جہل کا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا ہاتھ پکڑا، ابو جہل کے گھر چلے گئے. فرمایا تو نے اس کے سارے مال پر قبضہ کر رکھا ہے، اس کو کیوں نہیں دیتا غریب کو کھانے پینے کو، کپڑے پہننے کو. اس نے جلدی سے چارپائی سیدھی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا کہ محمد یہاں بیٹھ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جیسے تم کہتے کر جیسے کر دیتا. اس کو نقد کپڑے بھی مل گئے، کچھ نقدی بھی دے دی. بچہ کچھ ہو کر باہر آیا، کفار دور بیٹھے دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا. جب بچہ کچھ باہر لے کر نکلا ان کی تو غضب غضب کی حد نہ رہی. انہوں نے کہا اچھا ہمارے سامنے تو لڑتا جھگڑتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرامی سے، اور آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی عزت و تکریم کرتے ہیں. ہمیں کہہ رہے تمہیں عزت نہیں کرنی اور خود اس کے لیے استقبال کرنا ہے، کھڑے ہو کر چارپائی پر جگہ دیتا ہے. انہوں نے برا بھلا کہا. انہوں نے کہا دیکھو ہمیں تیرا پتہ چل گیا، ہم تیرے ساتھ لڑے مرے گئے.
وہ تو اس کا ساتھی ہے. اس نے قسمیں اٹھائے, اس نے کہا اللہ ایسا نہیں, میں اس کا ساتھی بالکل نہیں ہوں, میں تو اسی طرح ہوں. میں نے کہا پھر بچے وہاں گیا کیوں دیا, تو نے اس کی استقبال کیوں کیا, دروازے پر کیوں آیا ان کو لینے کے لیے, چارپائی پر کیوں بٹھایا. کہنے لگے یہ قصہ کچھ اور, وہ کیا ہے. انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں نہیں اٹھوں گا, مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ وہی ہے, لیکن میں نے نہ اٹھنے کا ارادہ کیا. فرشتوں نے مجھے کانوں سے پکڑ کر اٹھا دیا, اگر نہ اٹھتے تو میرے کانوں بھر جاتے. انہیں کر استقبال اللہ کا محبوب آیا, کہو صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں مانتا تو نہیں مانتا, نہ مانے کا حق منائیں گے. ایک مشاہدہ دوسرا اس کو حاصل ہو گیا, فرشتوں نے کانوں سے پکڑ کر پھینکا, نہ اس سے وہ کان پتہ نہیں کہاں جاتا, اس کا بھی ہاتھ پڑ جاتا. عرض میں یہ کرنا تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں جو تحمل, جو بردباری اللہ نے بھری ہے, اس کی بدولت آپ پر انشراح کی راہ گشاد ہو, اور آپ کے بوجھ کو اللہ نے ہلکا کر دیا. اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے, جب آدمی کی طبیعت میں قوت اور ہمت ہوتی ہے, بہت بڑے بڑے واقعات کو برداشت کر لیتا ہے, جب کمزور ہو جاتا ہے چھوٹی سی بات کو برداشت نہیں کر سکتا. تو لیجیے, ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ہم نے تیرا بوجھ نہیں اتار دیا محبوب, ہم نے تیرا بوجھ نہیں اتار دیا. انشراح کیا تھا, ساری بلاؤں سے نجات, علم و تدبر طبیعت مبارکہ میں بھر دیا گیا, برداشت حد سے بڑھ گئی. ورفعنا لك ذکرک, اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے, ہم ہیں تیرے ذکر کو بلند کرنے والے. ذکر کتنا بلند ہوا ہے, ذکر کتنا بلند ہوا. بچہ پیدا ہوا, اس کے کان میں اذان ہے اور ایک میں تکبیر ہے, مسجد میں آیا پھر اذان ہے تکبیر ہے, اتحیات میں بیٹھے شہادت ہے, نبوت پر سلامی پیش کر رہا ہے. اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. قبر میں گیا, من ربک من دینک من نبیک, وہاں بھی نبوت کے بارے میں سوال ہے. کہاں نبوت کا ذکر نہیں ہے. جنازے میں کھڑا ہے, سنا پڑھی, اللہ کی تعریف کی ہے, اب درود پڑھ, اگلی بار پھر کرنا, میت کے لیے دعا پھر مانگنا. گویا کہ سلیقہ بتا دیا, پہلے درود پڑھ, سنا پہلے پورے کر لی ہے, تعریف کے بعد درود پڑھ, اور درود کے بعد دعا مانگ. دعا مانگنے کا یہی ایک طریقہ ہے. جب دعا مانگنا چاہتے ہو پہلے اللہ کے حمد و ثنا کرو, اس کے بعد درود و سلام پڑھو, پھر دعا کرو. ایک حدیث میں ایک صحابی حاضر ہوئے, جھٹپٹ نماز پڑھی, آمین کہا, اٹھے, ادھر آؤ, جی یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا تین نماز نہیں, دوبارہ پڑھو, آرام سے پڑھ, آرام سے دعا مانگو. اب تو کہتے دعا مانگنا نماز کے بعد بدعت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھ دعا مانگو. نماز پڑھی, سلام پھیرا, اطمینان کی نماز تھی, اور صرف اطمینان کی نہ تھی, نبوت کی نظر کے ساتھ تھی. نماز والے کے پاس بیٹھے ہیں, جو نماز لے کر آئے وہ کے پاس بیٹھے ہیں. نگاہ نبوت سے نماز ادا ہوتی ہے تو کمال پاتی. اکابر نے لکھا ہے, جس کو نماز پڑھتے میں
حضرات انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کی زیارت ہو جائے یا حضرات اولیاء کرام میں سے کسی کی زیارت ہو جائے وہ نماز قبولیت کی بلندیوں کو چھو لیتی ہے. وہ تو روحانی طور پر اس کو زیارت ہوئی ہے. یہاں جو جسم مبارک کی شاجر والے طیبہ کے ساتھ ہے صحابی نے نماز پڑھی پھر فرمایا ہم کو سنا کر ہم تو سنا کی فرمایا درود پاک پر 3 بار مجھ پر درود ہے 3 بار درود پڑھا. ہم نے پھر فرمایا اب مان کو مانگنا ہے رب ہے اب مان اور کہا قال علیہ السلام مانگا برابر اور مانگنے کا وقت آ گیا. اور دعا مانگنے کا طریقہ آپ کا کیا تھا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگتے تھے اس کو 3 بار مانگتے تھے. یہ نہ کہ جیسے آج ہم سپارہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھ دی وہاں سے پڑھ دی وہاں سے پڑھ دی وہاں سے. جس ایک بات کو میں نے اپنے حضرت سے سنا خالد الدین رحمہ اللہ سے جو دعا مانگے کئی دن تک 3 مرتبہ اس کو پڑھتا 3 مرتبہ. پھر ہم نے حدیث میں خود ہی پڑھ لیا کہ نبوت کا انداز تعلیم بھی یہ ہے اور دعا مانگنے کا انداز مبارک بھی ہے. اور کیا ہے درود کا پڑھنا؟ درود کے پڑھنے سے دعا کو پڑھ لگ جاتا ہے. سبحان اللہ. اب دعا کی جب اڑتی ہوئی چلے گی بشرطے کہ اس کے اندر حلال ہے. اگر رزق اس کا حرام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ دوسرے اور صحابہ سے بھی یہ روایت موجود ہے جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا کتنا کھایا؟ ایک لقمہ صرف اس نے حرام کا کھایا 40 دن تک اس کی دعا اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی. کتنے لقمہ کھایا ہے؟ ایک لقمہ کھایا 40 دن تک اس کی دعا اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی. ایک روایت میں یہ ہے ایک ہاتھ اس کے سر سے اوپر جاتے پھر نیچے گر جاتی. ہمیں آ کر خانقاہ ہو کے پہنچے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. کوئی نسخہ بتاؤ دعا قبول نہیں ہوتی. کوئی نسخہ بتاؤ دعا قبول نہیں ہوتی. نسخہ آسان یہی ہے اس کے حلال کھاؤ دعا قبول ہوگی. تم آ کرو گے پوچھا جائے گا میرے بندے کیا بات ہے. رب تعالیٰ پوچھ رہے ہیں میرے بندے کیا بات ہے. پھر بات تو بتانی پڑے گی نہیں جانلہ مجھے تکلیف ہے. پھر چاہے شدید چیز کھانے کو حکم ہو جائے کھانے ٹھیک ہو جائے تو کھائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. کیوں پکار رہا ہے اپنے رب کو گھر بار چلاؤ دستگیری کار کو بچاؤ مجھے مہربانی کر اور وہ پھر چیز کھا لے. یہ جو دنیا ہم کرتے کوئی خدا نہیں اللہ نے پہلے دیے وہ چاہے ایسا بیٹھے نہ چاہے نہ دے. جو نام سے وظیفے اللہ کے پڑھ دے اپنے نام میں تاثیر رہ دے اس کی مہربانی نہ رکھے نہ دے تو اسے کون پوچھ سکتا ہے اپنے نام میں تاثیر کیوں نہ رکھے میرا کام کیوں نہ ہو نہیں ہونا چاہیے تیری قسمت. لیکن یاد رکھو ایک روایت میں وہ آتا ہے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے والے ہر صبح شام کھٹکھٹاتے رہتے ہیں جب دروازے کھولنے کا وقت آ جائے تھک ہار کر بس اب بات ختم ہو جاتا ہے. دروازہ رحمت بس کھولا ہی چاہتا ہے. یہ ہمت ہار کر بیچارہ پیٹھ زمین پر لگا کر لیٹ جاتا سنی نہیں جاتی. اور یہاں بہت سے ہماری سنی نہیں جاتی جی آپ دعا مانگنے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں پھر سمجھاتا ہوں بھائی نہ کہا کرو ایسے یہ بات کفریا یہ کہہ سکتے ہو ہماری دعا قبول نہیں ہوئی یا نہیں ہوتی کمزوری ہے. آپ سننے کا ہے اللہ کی طرف کرتے سنی نہیں جاتی تو پھر تو اللہ کو اللہ نہ ہوئے تو سن نہ سکتے. وہ تو سنتے ہیں ہر ایک کی سنتے ہیں جانور ہوتے ہیں اس کی سنتے ہیں انسان ہوتے ہیں اس کی سنتے ہیں. اللہ ہماری سنتا نہیں یہ تو بات غلط ہے جی. ہم مانتے ہیں منظور نہیں یہ تو
بات ٹھیک، ہماری قبولیت میں دیر ہو گئی، آپ مان ٹھیک ہے۔ اس کے لیے تو حضرات صحابہ علیہم الرضوان بارگاہ حضرت میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی شاگرد ہیں۔ ان کی ماں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ آگے ہے، ان کو چھوڑ گئی۔ یہ 10 سال کے بچے تھے، گھر میں آتے جاتے تھے، کام گھر میں کرتے تھے، بڑے ہو گئے تو دریافت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی کیسی گزری، آپ نے جو وقت گزارا ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ اتنا لمبا، آپ کی کیسی گزری ہے؟ کام کے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی جھڑکے ہی نہیں، کبھی مجھے نہیں جھڑکا، وہ سب ہے کہ حل ہے۔ دو طرح سے تعبیر ہے، دعا کی غرض تھی حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ رحمت واسعہ اور حضرت سعید بن مسیب ان کے شاگردوں میں سے یہ تعبیر مشہور ہے۔ حضرت تشریف فرما کے مسجد میں حاضر ہوئے، دعا کی درخواست کی، حضرت دعا فرما دیں۔ حضرت نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین آمین۔ وہ بیچارے بیٹھے، شاگرد نے کہا چلے جائیں، دعا ہوگی، ہم تو بڑی دور سے آئے ہیں، بڑے تھکے ماندے ہیں، بڑے صحرا ہم نے طے کیے ہیں، بڑی دشواری سے کہا اللہ سے دعا کروا رہے ہیں، حضرت سے عرض کریں آپ تو قریب رہتے ہمارے لیے دعا کر دو۔ جب ان کا اصرار حد سے بڑھا، شاگرد خادم نے عرض کیا حضور اس شادی کہتے ہیں بڑا لمبا سفر کرتے ہیں، ہمارے لیے دعا فرما دیں۔ تو سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی میں نے دعا تمہارے لیے مانگی، دعا مانگی، ان کا حضرت ہم چاہتے ہیں تفصیلی سے ہو جائے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا بھائی میں نے اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگی ہے اس پر آپ غور کر لیں۔ میں نے مانگا ہے ربنا اے ہمارے پالنے والے رب، آتینا دے دے فی دنیا حسنہ بہترین، وفی الآخرہ اور آخرت آگے کیا ہے شکر آپ آگے بھی پھر کیا وہی حسنہ، آخرت بھی کیسی دے، آخرت بھی بہترین، دنیا بھی بہترین، آخرت بھی بہترین، وقنا عذاب النار، یا اللہ اپنے فیض و فضل سے جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا آپ کو کوئی کام دنیا کا ہے یا آخرت کا ہے؟ اگر تو دنیا کا تھا دنیا بہترین مانگی، اگر آخرت کا تھا آخرت ہم نے بہترین مانگی۔ آج آپ کو بات رہ گئی تھی عذاب نار سے بچنے کی، اس کے لیے بھی مانگ لیا گیا۔ آپ کا اب مسئلہ کون سا باقی ہے جو نہیں مانا گیا؟ آپ دعا کا اظہار کرنا۔ اب بات سمجھ میں لو، انہوں تو کمال کا مانگا ہے، یہ تو مانگنے کا حق ادا کرتے، سبحان اللہ، یہ تو خوب مانگا تھا ہمارے۔ اب یقین آیا، کیوں؟ بات سمجھ میں آ گئی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ شبینہ پڑھتے ہیں، دعا جب مانگنے شبینہ شروع کر دو، ربنا آتنا فی الدنیا چار شبینہ ہو گیا۔ کیا کیا؟ قاری صاحب نے، مولوی صاحب نے، حافظ صاحب نے، پیر صاحب نے دعا مانگا، اس کا نام دعا نہیں۔ وہ دعا ہے تو حضور سے مانگی جا، قلب کو حاضر کر کے مانگی جا، غیر حاضر نام جس میں کوئی شے نہ ہو،
اور پھر اس یقین و اعتماد سے مانگی جائے میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں یوں ہوگا جیسے میں نے مانگا یوں ہی ہوگا رائے برابر اس کے خلاف اور اگر یوں مانگی جائے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا جہنم سے بچے گی کہ نہیں جی دنیا اچھی ملے گی کہ نہیں آخرت اچھی ملے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار مان تو کچھ نہیں دل تو حاضر نہیں غیر حاضر دل تو بلکہ یہاں حاضر ہوگا کہ نہیں ہوگا معلوم ہے کہ مانگا نہیں اس لیے اپنی حماقت کا اظہار کیا مانگنے کا طریقہ کیا مانگنے کا طریقہ کیا ہے اس حضور سے مانگا جائے کرم کی ایسی حاضری سے مانگا جائے اس امید سے رب کی رحمت سے وابستہ ہو جائے کہ جو میں نے مانگا ہے یوں ہی ہوگا میرا اللہ یوں کر ہی دے ہوئے پڑھ ہی رہے اور ہوتا رہتا رہی دوسری بات اب نہیں ہوا کل نہیں ہوا پرسوں نہیں ہوا شبائی میں نہ ہوا سال میں نہ ہوا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت ابراہیم اللہ کے دوست ہیں کون ہے خلیل دوست کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی ربنا وبعث فیہم رسولا کہ اللہ اپنے نبی بھیج دے وبعث اس کی بعثت کر دے اس کو بھیج دے ہمارے پاس وبعث فیہم رسولا بھیجیو کہ ہم میں سے کسی اور میں سے نہ ہو کہیں وہ نہ ہو کہ ہندوستانیوں میں سے آ جائے قرآنیوں میں سے آ جائے ترکی والوں میں سے آ جائے رومیوں میں سے آ جائے نہ فیہم ہم میں سے بھی ہمارا ہو اس سے بھی نام بڑا ہوتا نا ان کا اپنا جاتا ہے ان کا اپنا گھر کا سیکٹری ہے ان کا اپنا وزیر اعظم ہے ان کا اپنا صدر ہے کیوں بات وہی مان رہے ہیں تو اپنے گھر کی بھی انہوں نے بات کی وبعث فیہم رسولا اللہ رسول تو آپ نے بھیجنا ہی رسول آپ کا ہو اولاد ہماری ہو رسول آپ کا اولاد میری بھیج دے اللہ یتلو علیہم آیات تیری آیات کی تلاوت کرنے والا ہو ویعلمہم الکتاب کتاب پڑھانے والا ہو والحکمہ دانائی کا بہت سمجھدار ہو ویزکیہم جو اس کے پاس آ جائے اس کا دل بھی صاف کر دو انکا انت العزیز الحکیم انکا انت بے شک یا اللہ تو کو ایسا ہے عزیز بہت زبردست حکیم بڑی حکمتوں والا یا اللہ یوں ہی کر دے جیسے میں نے عرض کیا کتنے دن میں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ آپ کی ولادت مبارک کتنا عرصہ بعد ہوا جی کئی صدیاں گزری ہیں مانگا کس نے خلیل نے اور یار مانگے تو بڑے بھی ڈھل لگتے ہیں نہیں سمجھے گا اور یار نے مانگا ہے نا خلیل نے مانگا ہے خلیل نے اپنے دوست سے مانگا ہے اللہ کا دوست ہے اللہ ان کا دوست ہے جی یار کو ہمیں ڈھل لگتے تو ساڑھا پڑھنے ہوتی پڑھنا مگر مانگا یقین سے سبحان اللہ کہہ تو سبحان اللہ یہ نہیں کہا پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی ساڑھی سنی نہیں جاتی تو اڈی پڑی نہیں ہے نہیں ہے یوں جلدی نہ ہو امید کا قصور نہیں اللہ اس نے مانگا اس کا کب مانگنا وہ بنتا ہے اس کا دربار مانگ رہا جب اللہ چاہے گا اس کی منشا صدیاں لگی ہیں خلیل کے مانگنے کے بعد صدیوں کے بعد امام الانبیاء سرور قرآن مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسٹ مبارکہ ہوئی آپ کی آمد مبارکہ
صدیوں سینکڑوں سال بعد، کئی سینکڑوں سال بعد، ایک تو سینکڑوں نہ کئی سینکڑوں سال بعد، اور تو قرآن نے کیا کہا کما ارسلنا فیکم رسولا، کما جیسا مانگا تھا ویسا دیا ہے، جیسا مانگا تھا، کما کے معنی جیسے کہ اور جب جینے میں تو آندہ ہے اس سے کر دے کرتے ہیں، کما ارسلنا ہم نے بھیج دیا ہے جیسے تو نے کہا فیکم تمہیں میں سے بھیجا ہے، سبحان اللہ، رسولہ ہمارا بیٹا تیرا، اللہ کرے آپ کی دسترس حدیث کی کتابوں میں ہو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ارشاد فرماتے ہیں، بار بار ارشاد ہوتا ہے، یہ میرے باپ ابراہیم کی بات ہے، یہ قربانی میرے جد ابراہیم کی ہے، یہ طریق ان کا ہے، سنت ابی ابراہیم، یہ سنت ہے میرے باپ ابراہیم کی علیہ السلام۔ آمنہ بلال اللہ کی چاہوں صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار اپنے جد امت کا ذکر کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ماننے والے کی محبت نے طرفین پر ڈیرہ ڈال دیا، درگاہ میں کسی کا نام نہیں لیتے، بہت کا اللہ کے لیے کہیں نام آیا، کیا تھا یہ؟ اگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام علی نبینا علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر اس پہ یقینی سے دعا مانگتے آمنہ بلال عبداللہ کتاب سید اللہ قرین واللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی عنایت کہاں تھی؟ علامہ شبیر احمد عثمانی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں سورۃ قدر کی حاشیے پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد المبارک کی جو گھڑی ہے وہ شب قدر سے بھی بڑھ کر ہے، وہ شب قدر کی گھڑی جو ہے اس سے بھی اعلیٰ، اس سے بھی بہتر کیوں نہ ہو؟ اگر آپ تشریف نہ لاتے معاذ اللہ، شب قدر کیوں آتی؟ آپ نہ آتے قرآن کا نزول کیسے تھا؟ آپ تشریف نہ لاتے یہ ہدایت اور رہنمائی کی باتیں کہاں تھی؟ یہ وحی کا نزول کیسے تھا؟ لوگوں کی ہدایت کی راہیں جو مشاہدہ ہوئی ہے پھر کہاں تھی؟ کہیں بھی نہیں تھی، یہ سب آپ کے ہاتھ ہے۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہارا، پہلے صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئے، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار، سبحان اللہ۔ یہ آپ آمد کی برکتیں ہیں، ہم بچے ہوئے ہیں، ہر گناہ کا کی کر کے تجربہ کر چکے پھر بھی ہم زندہ بچے ہوئے ہیں۔ پہلی قوموں کے حوال پڑھ کر دیکھو، جرم میں مبتلا ہوئے برباد کر لیے گئے، مریم نیک کر رہی ہے۔ قرآن پڑھو، کہیں آپ ہمارے انگاروں کی صورت میں آپ کو نظر آئے گی، کہیں آسمان سے پتھر پڑتے ہوئے ان پر نظر آئیں گے، کہیں کونو قردۃ خاسئین بندوں کی شکل بنتی ہوئی ان کے نظر آئے گی۔ واہ سیدہ آمنہ سلام اللہ تیرے لال پر قربانی ہو۔ جب امتوں کا حال بگڑتے دیکھا وہی کا رسول ہوا بے چین بے قرار ہوا، یا اللہ میری بھی امت ہے، ایک دم سے بربادی نہ کر، بچائے جیسے بھی ہیں بچاؤ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
میں نے دعائیں کی، ان میں سے یہ دعا جواب دے دیا گیا کہ میرے محبوب نہیں، یہ ہم نے قبول نہیں کی، نہیں کر رہی دعا کیا ہے یا اللہ میری امت آپس میں جھگڑا نہ کرے، میں نہیں یہ بات میں نے کہا یا اللہ ایک دم سے ہلاک نہ ہو، ان کی شکلیں نہ بدلی جائیں، ان کو ایک دم سے برباد نہ کیا جائے، ان پر زلزلے اور آفتے نہ آئے، اور میں میرے محبوب کی میں قبول کرتا ہوں، ساروں کو ایک دم سے نہ پکڑوں۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے، آپ میں زندہ ہیں، ورنہ جو اعمال ہے اپنے اپنے دربار میں دھیان کر ہم لیتے ہم کہاں کھڑے، بتانے کی یہ بات نہیں ہے، نہ کرنے کی یہ بات نہیں۔ اور اگر اپنا آپ نے دیکھنا ہے کہ میں ہوں کیا، میں کیسا ہوں، تو چند دن تک لمبا سانس کر کے باہر کو لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ چند دن پڑھ لو، ایک دو تصویر انشاءاللہ رات کو سوتے میں آپ دیکھ لیں گے میں کیا ہوں۔ اگر اندر کی ماہیت خنزیر کی ہے، خنزیر دیکھ لو، اگر اندر سے بچو ہے تو بچو آپ کو نظر آ جائیں گے، اگر سانپ ہے تو سانپ آپ کو نظر آ جائے گا، اگر آپ کی اندر کی ماہیت کتے جیسی ہے آپ کو کتے جیسی ماہیت نظر آ جائے، آپ کی شکل آپ کے سامنے ہو، گاہے اندر سے نکلتی یہ نام ہے نا، یہاں سے نکلتی ہوئی نظر آ جائے یا آپ کو پاس کھڑی ہوئی نظر آ جائے۔ اپنے بھائی ہم خوش ہیں، کسی کو پتہ نہیں، سب سمجھتے حاجی ثناء اللہ، بس ختم ہوتا، اندر کیا ہے کسی کو کیا بتانا پڑتا ہے، جس سے چھپاتے ہو اس کو سارا پتا، وہ بہت کچھ جانتا ہے، بس پناہ مانگنی چاہیے، توبہ۔ انسان ہی اچھا لگتا ہے، انسان کتا بنتا ہے تو اچھا نہیں لگتا، انسان اچھا ہی لگتا ہے۔ برائیوں سے بچو، اللہ رسول کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑو، بھائی کے رشتے اپنے توڑ دو، یہ یاریاں، یہ تعلقات، یہ دوستیاں قیامت میں دیکھا، جب پھنس جائیں گے نا قیامت میں، جب قیامت میں پکڑ لیے جائیں گے تو پھر یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ میرے یار مجھے لے ڈوبا ہے، یا ویلتا ہائے لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ تو اپنے دوست نے مجھے پکڑ لیا، دیکھ لیا مجھے، لقد اضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا، شیطان یہی چاہتا ہے انسان خجل ہو جائے، ذلیل و رسوا، اللہ کی نظروں سے مل جائے۔ اہل اللہ کی دوستی ہوگی، جنت کے خواب ہوں گے، قرب الہیت کے خواب ہوں گے، قرآن کی حفاظت کرتا ہوا اپنے آپ کو دیکھے گا، لوگوں کی عزت کی آبرو کی حفاظت کرتا ہوا اپنے آپ کو دیکھے گا، اور گندے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، کبھی نشہ کرتا ہوا اپنے آپ کو دیکھے گا، کبھی برائیوں میں لچڑا ہوا اپنے آپ کو دیکھے گا۔ اعمال ٹھیک کرو، انسان بناؤ، اور یاد رکھو انسان ہی امت محمد ہے، علی صاحب الصلاۃ والتسلیم، اگر انسان نہیں تو امت ہی نہیں۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراد زندگی، اپنے من میں ڈوب کر خود اپنے اندر جھانک نہ ہو رہا، کیا کر رہا، کسی کے کہنے سے کسی سے ڈر ہوتا،
اپنے من میں خود ہی ڈوب گیا ہوں۔ اور جب آدمی کی غیرت مار جاتی ہے لوگوں میں مشہور ہے فلانا بڑا بے غیرت ہے، مطلب کیا کہ غیرت مار جاتی ہے۔ بندہ اس وقت تک انسان ہے جب تک اس کی غیرت ہے، غیرت ختم ہونے پر